سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے عہد لیا ہے اس بات کا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں، اس کا یقین نہ کریں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے سامنے وہ قربانی لے آئے، ایسی قربانی تأکلہ النار، کہ اس کو آگ کھا لے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تحقیق مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور وہ بھی جس کا تم نے کہا، فلم قتلتموہم، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے اور اس بات میں سچے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان یہود، اہل کتاب، منافقین، ان کے بخل کو بیان کیا۔ اہل کتاب کو باوجود ہے کہ یہ جانتے تھے، یہ مانتے تھے، بلکہ یہ پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ضد، عناد اور کٹ حجتی کی بنا پر مختلف حیلے بہانے کیا کرتے تھے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ۔ جیسا کہ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ زکوٰۃ، صدقات اور یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے مال دیا ہوا اس میں سے خرچ کر، تو وہ کہنے لگے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، محتاج ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، اور یوں، اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ آج کی زیر 10 آیت مبارکہ میں ایسی ہی ان کی ایک اور کٹ حجتی کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک اور ان کی اسی ڈھکوسلے کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے ایک اور ہیلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جن کی ذہنیت سرمایہ دارانہ ذہن والی تھی، جن کے پاس مال و دولت تھی، وہ ہمیشہ حق بات کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹے رہے۔ کیوں؟ ان کے پاس پیسہ تھا، اور وہ اپنے اس پیسے کو جو مال کماتے تھے اور جو خرچ کرتے تھے اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، جہاں سے آیا
جدھر سے آیا اور جدھر مرضی خرچ کیا، جس طرح مرضی خرچ کیا وہ کرتے تھے۔ جب وہ وقت کا نبی ان کو کہتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کا مال ہے، اس کو حرام طریقے سے مت کماؤ اور اس کو فضولیات میں خرچ مت کرو، تو وہ ان کو یہ بات چبھتی تھی کہ ہمارا یہ مال ہے، ہم جو مرضی کریں۔ قرآن مجید کی کئی آیات دیکھ لیجئے کہ کئی مالدار جو ہیں وہ اسی وجہ سے ایمان لانے سے پیچھے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ یہ جو بڑے بڑے سردار انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لانے والے، ہم اس کا انکار کرنے والے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ الا ان قالوا مفتروها، کہ یہ جو مالدار طبقہ ہے انہوں نے یہ بات کہی، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم جو ہے نا ان پیغمبروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی حضرت ہود علیہ السلام، سورہ ہود کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے قوم سے کہا نا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ناپ تول کے اندر پوری کمی کرو، ڈنڈیاں نہ مارو، یہ اس کو ناجائز خرچ نہ کرو، اس طرح نہ کرو۔ ٹھیک ہے نا، پھر فرمایا کہ جب تم یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کماؤ گے اور اس کے مطابق خرچ کرو گے نا، اور اللہ کے راہ میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تو جو ماں بقیہ مال بچ جائے گا اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے، پھر تمہارے لیے بہتری۔ اب وہ بجائے قوم اس کو مانتی، الٹا کہنے لگی، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک، ٹھیک ہے نا، کہ تمہاری نمازیں یہ کہتی کہ ہم جو مال شال یہ جو چیزیں کمائی ہیں ہم سب کچھ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری بات سمجھ میں آنے والے، کمائیں ہم، ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں گے۔ تو یہ جو سرمایہ دارانہ ذہن تھا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار، کیا عتبہ، کیا شیبہ، کیا ابو جہل، کیا ولید بن مغیرہ، کیا عتبہ، یہ بڑے بڑے مالدار تھے۔ ولید بن مغیرہ کوئی کم مالدار تھا، اس کی سالانہ اس وقت جو انکم تھی، سالانہ اس کی جو انکم تھی وہ کروڑوں روپے کے اندر تھی، اور اس کے دور دور تک تا حد نکاح مال، ایک باغات، اور کیا کہتے ہیں مال، اولاد بھی کثرت کے ساتھ، یہ سب کچھ تھی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک وجعلت لہ مالا ممدودا وبنین شہودا، خود قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ مدثر کے اندر، ہم نے اس کو بہت زیادہ مال دیا، اولاد دی، اور یہ دیا اور وہ دیا، لیکن کیا ہے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ صرف وہی سرمایہ دارانہ سوچ تھی کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس طریقے سے، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال تو اسی طریقے سے یہ جو مدینہ منورہ کے اندر یہود تھے، جب ان کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، تو اب بجائے ایمان لے آتے مختلف دلائل سامنے آ گئے، لیکن اب انہوں نے کس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، روایات میں آتا انہوں نے کہا کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر، تورات کے اندر یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی بھی پیغمبر پر اس وقت تک یقین نہ کریں، اس وقت تک اس کو رسول اور پیغمبر نہ مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی قربانی پیش نہ کرے، ایسی قربانی جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں کے اندر یہ تھا کہ نمبر ایک، وقت کا جو پیغمبر ہوتا تھا اس کی تصدیق اس ایسے معجزات سے ہوتی تھی کہ کوئی آسمان سے آگ آتی، وہ قربانی کو جلا دیتی، تو سمجھا جاتا کہ یہ وقت کا نبی ہے۔ یا کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا تو وہ کھلے میدان کے اندر، اوپن ایریا کے اندر چیز رکھ دیتا، تو وہ آسمان سے آگ اگر آ کر جلا دیتی تو اس کا مطلب یہ کہ عند اللہ قبول ہو گئی ہے، اگر نہ جلایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ردی مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ابتدائی زمان سیدنا آدم علیہ السلام کے وہ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں نے بھی اللہ کے حضور یہی قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، چھٹا پارہ سورہ مائدہ کے اندر، کہ دونوں نے اللہ کے حضور کیا قربانی کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی کیا کر دی گئی، رد کر دی گئی، دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ یہ وہی آسمان سے آگ آ کر کیا ہے، جلایا کرتی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ تم جناب اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جو وقت کا نبی ہوتا وہ قربانی پیش کرتا، آسمان سے آگ جلاتی تو ہو جائے، تو آپ بھی اسی معجزے کو کیا کر لیجئے، پیش کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات واقعتاً لکھی ہوئی تھی کہ اس وقت بھی جھوٹے نبی ہوتے تھے، دعویٰ کر لیتے تھے، تو یہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کیا ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ دو نبی ایسے ہیں کہ جن سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، جب بھی وہ نبوت کا اعلان کریں گے تو تم نے ان کی بات کو ماننا ہے بس۔ اور وہ دو نبی کون تھے؟ فرمایا کہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی ذات مبارکات، ٹھیک ہے، یہ دو نبی ایسے تھے، ان کے متعلق تھا کہ نہیں، ان سے نہیں معجزے کی ڈیمانڈ کی جائے گی، باقی جس سے مرضی کہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا اچھا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کتنے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے معجزات کو کیا کیا ہے، سامنے رکھا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں، تمہارے آباء و اجداد یا تم لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ تمہارے وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی جس کی تم نے ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہو یا ان سے جو تم ڈیمانڈ کر، وہ تمہارے بھائی ڈیمانڈ معجزات بھی کیا ہے آئے ہیں، تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ وہاں پر بھی تم نے دیکھتے داکھتے تمہارے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ آ گیا، اگر تم اپنی اس بات اور دعوے کے اندر اتنے ہی سچے ہو تو تم ایمان لے کر آتے، تو تم کیا ہے، ایمان لے کر آتے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات بڑی واضح، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خاص طور پر توحید کے متعلق تو ایسے ایسے دلائل اور ایسے ایسے شواہد بیان کیے گئے کہ جس کو انسان چاہ کر بھی کیا ہے انکار نہیں کر سکتا، ایسے ایسے دلائل کیا کیے گئے بیان کہ پورا قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل ایسی ہے کہ جو دل کو لگتی ہے، اور وہ دلائل بھی ایسے نہیں ہیں جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں نا، کسی کو سمجھانا ہو، یار یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل واضح بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح۔ اب مثال کے طور پر سورج کا نکلنا، ہر ایک آدمی، عالم، غیر عالم، جاہل، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب دیکھ رہے ہیں، آسمان کا سروں پر ہونا، زمین سے جناب نباتات کا نکلنا، پہلے وقت میں ہونا، ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں، بادلوں کا آنا، بارش کا، سب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارے دلائل ایسے ہیں کہ جس کے لیے کسی کوئی بہت بڑے زیادہ علم کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان پڑھ آدمی بھی ان کو ایسے ایسے دلائل اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، قائم کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تم نے کیوں نہیں مانا؟ پھر جو تم کہہ رہے ہو نا کہ قربانی والا، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، جو تم نے کہا وہ بھی معجزہ پیش ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہود کے اندر حضرت ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، ان کے قوم کا بت تھا، انہوں نے بنایا ہوا تھا، باعل نام کا ایک بت بنایا ہوا تھا۔ جب وقت کے نبی الیاس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ آؤ بھائی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے، لہذا آپ بھی قربانی پیش کرے ہو بھی۔ انہوں نے کہا جی نو پرابلم، آ جائیں۔ میدان کے اندر ایک بیل لے آئے کہ آپ اپنا جانور لے آئے، میں اپنا لے آتا ہوں، تو چنانچہ وہ اس کیا کہتے ہیں اس وعدے کے مطابق وہ اپنا جانور لے کر آئے، اوپن ایریا کے اندر یہ اپنا لے کر آئے۔ اب بالکل ساری قوم موجود ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، تو آسمان سے جناب اعلیٰ آ گئی، حضرت الیاس علیہ السلام کے اس جانور جو قربانی والا جانور ہے جو اس کو جلا دیا، دوسرا رہ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی نا، حضرت الیاس علیہ السلام سچے، تم ایمان لے کر آؤ، لیکن تم پھر بھی کیا ہے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ اس طرح کے معجزات آ بھی جائیں گے، پھر بھی جناب اللہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، مجھ سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام واضح معجزات اور نشانیاں لے کر آئے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی جس کی تم نے ڈیمانڈ کی، یہ جانور قربانی والا، یہ بھی تم نے کہا، یہ بھی لے کر آئے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، اب بتاؤ تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا ہے، ان کو کیوں مارا ہے تم نے؟
ٹھیک ہے نا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے تھے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ اگر نبی علیہ السلام یہ معجزہ بھی پیش کر دیں گے تب بھی تم کیا ہے ایمان لے کر نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے، تمہاری سرشت سے اللہ تعالیٰ کیا ہے واقف ہے۔ اب دیکھ لیجئے مشرکین مکہ نے کون کون سا معجزہ نہیں مانگا، چلو اب سارے معجزے کو چھوڑ دیں۔ قرآن مجید 27ویں پارے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر کا معجزہ تو ہے نا، انہوں نے سب نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا، یہ اگر 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ نیچے جو زمین کے اوپر معجزات ہے، یہ جادو ہے، یہ آسمان پر کہاں اس کا بس چلے گا اس طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو جو تم ہو نا، ہاں بالکل بالکل ایسے ہی۔ اب بالکل جب انہوں نے اوکے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تو چاند ادھر اور آدھا ٹکڑا ادھر، بالکل واضح ہو گیا۔ اب ایمان لے کر آ جانا چاہیے تھا نا، ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آنکھیں مل مل کر ایک دوسرے کو کہہ رہے یار تجھے بھی نظر آ رہا ہے، تجھے بھی نظر آ رہا ہے، واقعتاً 2 ہو گئے یار، یہ صحیح ہے۔ پھر اب انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب پک ہو گیا کہ تمہارا جادو ایسا زمین پر چھوڑ کر آسمانوں پر بھی چلتا ہے، تمہارا جادو تو آسمانوں پر بھی کیا ہے چلتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جب کٹ حجتیاں آ جائیں تو وہاں پر پھر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ قربانی والا معجزہ بھی انہوں نے پیش کر دیا، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر کیا ہے سچے ہو۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق فرما رہے ہیں، انشاءاللہ کل کے 10 میں بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔